ارشاد الشباب۔ جو آپ سے جو چھوٹے افراد ہیں ان افراد سے ایسی شفقت کا اظہار کیجئے کہ جب وہ بڑے ہوں تو آپ کے اور ان کے درمیان اگر کسی معاملے میں اختلاف ہو بھی جائے تو وہ کم از کم آپ کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ میرا خیر خواہ نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے۔ بہت سارے بچے اپنے ماں باپ سے اختلاف کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ تصور کرتے ہیں کہ میرے ماں باپ میرے خیر خواہ نہیں، حالانکہ ماں باپ سب سے بڑا خیر خواہ ہوتے ہیں، لیکن کچھ رویے اس قسم کے بن گئے ہوتے ہیں، وہ خوف کی کیفیت ایسی ہو چکی ہوتی ہے کہ انسان بے دریغ اپنے باپ سے بات نہیں کر سک رہا، وہ اس کو بات سنانے کے لیے نہ کسی اپنے بہن بھائی کا محتاج ہو جاتا ہے، وہ بات کرے تو آگے تک بات پہنچے گی۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو آپ لوگ آنے والی نسل اتنی محبت دیں کہ وہ کم از کم آپ کے اوپر اعتبار کرے، ان کو یہ معلوم ہو کہ یہ میرا خیر خواہ ہے اور میرے خلاف کبھی نہیں جا سکتا، کسی رائے سے اختلاف تو ہو جائے لیکن اس کو یہ معلوم ہو کہ یہ نیتاً میرے ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ نبی علیہ السلام اتنی محبت کرتے تھے بچوں سے اور تعلقات کو ایسا استوار کیا تھا۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج 55 پلس ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر جاتے ہیں، بچے کا نام انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ بالکل چھوٹا سا ہے، وہ آپ کی خدمت میں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بھی چھوٹے بھائی جس کو ابو عمیر کہا جاتا ہے، وہ چھوٹا سا بچہ پرندوں کے ساتھ کھیلتا تھا، جیسے بچے ہوتے ہیں نا گھر میں انہوں نے پالے ہوتے ہیں پرندے، اسی طرح وہ پیٹ کے طور پہ انہوں نے پرندہ پالا ہوا تھا بچے نے چھوٹے نے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تو اس سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے پرندے کا کیا حال ہے؟ تو ہم میں سے جو زیادہ مصروف ہوتے ہیں وہ اتنا ہی غصے کے اندر ہوتے ہیں اور وہ اپنی مصروفیت کا دوسروں کے اوپر رعب بھی جھاڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ سے یہ التماس ہے کہ اپنے بڑوں اور اپنے چھوٹوں کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کریں کہ اگر آپ مصروف ہیں، آپ اس قوم کو لے کے آگے جانا چاہتے ہیں، آپ کچھ ابھی کمانا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی مصروفیت بڑی ہے یا باہر کی کوئی ٹینشن اور ڈپریشن ہے، اس کو اپنے تک محدود کرتے ہوئے اپنے چہرے کے اوپر ایک مسکراہٹ رکھیں۔ اس مسکراہٹ کے ساتھ ہی یہ گیپ جو ہے وہ سارے کا سارا کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ پھر بھری محفل میں اپنے باپ سے اختلاف نہ کیجئے، کبھی اپنی ماں سے اختلاف نہ کیجئے، اپنے بڑے سے اختلاف نہ کیجئے، اپنے الفاظ ہی نہیں آپ اپنے ان ایکسکلیمیشن ساؤنڈز کے ساتھ بھی اختلاف نہ کیجئے۔ یہ وہ ایکسکلیمیٹری ساؤنڈز ہوتے ہیں جو بے ساختہ زبانوں سے نکل جاتے ہیں، جیسے اف کا کلمہ ہے، سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو اف بھی نہیں کہنا۔ اب اف تو کوئی مطلب نہیں ہوتا، لیکن اف ایک ایکسکلیمیٹری ساؤنڈ ہے، ایک ایسا انسان کے منہ سے نکلنے والا کلمہ ہے کہ جس کا لفظی مطلب کوئی نہیں ہے لیکن دلی ناپسندیدگی کی طرف وہ جو ہے وہ اظہار کر رہا ہوتا۔ تو اپنے ایسے الفاظ سے بھی، اپنے ایسے جیسچر سے بچیے، بھری محفل میں ان سے اختلاف نہ کریں۔ گزرتے ہوئے بچے زور سے دروازہ بند کر دیتے ہیں، کوئی چیز پڑی ہو اس کو ٹھا کر کے زور سے اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں، کسی بات کے اوپر سر کو زور سے ہلا دیتے ہیں، اونچی آواز سے کوئی ایسا جی کا لفظ بھی ایسی تلخی سے بول دیتے ہیں، اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کو بڑے سے اختلاف ہے۔ تو اختلاف ہو سکتا ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، انسان ہے، رجحانات کا فرق ہو سکتا ہے، لیکن اپنے بڑے سے اختلاف کرتے ہوئے، اپنے چھوٹے سے اختلاف کرتے ہوئے کبھی بھی اس کی غلطی پہ بھی نبی علیہ السلام نے بڑی محفل میں تنبیہ نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تذکرہ ہوا کہ فلاں بندے نے یہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام نہیں لیا، فرمایا ما بالو اقوام، لوگوں کو کیا ہو گیا وہ ایسے اور ایسے کر رہے، بندے کا نام نہیں لیا۔ کوئی ایسا نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے وہ گلٹی فیل کر دے، تو اگر وہ گلٹی فیل کرے گا تو وہ اپنی غلطی کے اوپر اڑ جائے گا، پھر اصلاح ممکن نہیں ہوگی۔ اور آخری بات یہ ہے کہ قرآن سے نصیحت کریں، منمانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی آیت معلوم ہے اپنے موقف کے حق میں وہ پیش کیجئے، کوئی حدیث معلوم ہے، کوئی صحیح مستند واقعہ معلوم ہے وہ پیش کیجئے۔ اگر وہ چیز نہیں ملتی تو پھر کسی ایسے کے پاس جائیے، اس کے سامنے اپنے اس اختلاف کو رکھیں کہ میں یہ کہتا ہوں، میرے بڑے یہ کہہ رہے ہیں، ہماری رہنمائی کر دیجئے کہ دین اسلام اس کے بارے میں کیا کہے۔ اگر دین اسلام اس کے بارے میں خاموش ہے پھر اپنے بڑے کی رائے کو ترجیح دے، اور اگر کوئی صریح بات مل جاتی ہے تو وہ اکیلے میں اپنے بڑے کے سامنے پیش کریں، اگر چھوٹا ہے تو اکیلے میں اس چھوٹے کے سامنے پیش کریں، تو اس سے اصلاح کے دروازے ہمیشہ کھلے رہیں گے۔